اسلامی تعاون تنظیم کی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت، چیئرمین حسین ابراہیم نے جارحیت کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ صہیونی ریاست سے متعلق فیصلوں پر عمل درآمد اور مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنے کا مطالبہ۔ ترک وزیر خارجہ کا مظلوم فلسطینیوں اور ایرانیوں سے اظہار یکجہتی۔ استنبول میں وزرائے خارجہ اجلاس، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بھی شرکت۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو تیسری عالمی جنگ چھڑنے کا خدشہ، کہا جنگ کی شروعات اسرائیل نے کی، صہیونی ریاست اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے گی۔ روس اور ایران ایک ہی جیسی قوتوں سے لڑ رہے ہیں، تمام تنازعات کا حل پرامن ذرائع سے تلاش کرنا ضروری ہے۔ ایرانی میزائلوں نے اسرائیل میں تباہی مچا دی، تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھا، آئرن ڈوم ناکام۔ وسطی اسرائیل میں عمارت میں آگ بھڑک اٹھی، صہیونی فوجی مراکز، فضائی اڈے، دفاعی صنعتیں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز نشانہ۔ ایران کا دمونہ میں ایٹمی ری ایکٹر پر بھی حملے کا دعویٰ، حیفا میں کئی عمارتوں کو نقصان۔ اسرائیل کی تہران، نجف آباد اور قم پر بمباری، 4 افراد شہید، درجنوں زخمی۔ اصفہان ایٹمی سائٹ پر بھی بارود کی برسات، صہیونی فوج کا پاسداران انقلاب ڈرون یونٹ کے کمانڈر کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ ایران کا غداروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، موساد سے تعلق کے شبے میں مزید 22 افراد گرفتار۔ پاک بھارت جنگ بندی میں مرکزی کردار، پاکستان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل امن انعام دینے کی سفارش کر دی۔ حکام کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مداخلت سے جوہری ریاستوں کے درمیان جنگ ٹل گئی، ورنہ تنازع سے خطے میں تباہ کن نتائج ہوتے۔ عالمی برادری نے بھارت کی بلا اشتعال جارحیت دیکھی، جو علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی تھی۔ مسئلہ کشمیر کے حل میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مخلصانہ پیشکش بھی قابل تعریف قرار۔ پاک بھارت جنگ رکوانے پر مجھے نوبیل انعام ملنا چاہیے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صحافیوں سے گفتگو، کہا پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ ایران اسرائیل تنازع پر مکمل نظر، تہران سے بات کر رہے ہیں، نہیں لگتا کہ یورپی ممالک اس عمل میں کوئی کردار ادا کر سکیں۔ ایران یورپ سے نہیں امریکہ سے بات کرنا چاہتا ہے، زمینی افواج اتارنا آخری حل ہوگا، ابھی اسرائیل جیت رہا ہے، تل ابیب کو رکنے کا نہیں کہہ سکتے۔ ایران کے ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق تلسی کا بیان غلط قرار۔ جنیوا میں ایران اور عالمی طاقتوں کے مذاکرات بے نتیجہ، تہران کا یورینیم افزودہ کرنے کے حق پر اصرار۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں سفارتکاری کے لیے تیار ہیں لیکن دفاعی صلاحیت پر سمجھوتہ نہیں کر سکتے، سنگین جرائم کا ارتکاب کرنے پر اسرائیل کا احتساب ہونا چاہیے۔ برطانوی وزیر خارجہ بولے ایران کے پاس ایٹمی اسلحہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرانس اور یورپی یونین کا اسرائیلی حملوں کے باوجود بات چیت جاری رکھنے پر زور۔ سولر پینلز کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کرنے والے خیر منائیں، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کارروائی کا اعلان کر دیا۔ سینٹ میں اظہار خیال، کہا ناجائز منافع خوروں کو عوام کا استحصال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تنخواہ دار طبقے پر انکم ٹیکس میں کمی پہلی ہی تجاویز کا حصہ ہے، اب صرف 1% ٹیکس لگایا ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اور پینشن میں 7% اضافہ کیا۔ اور نواز شریف کارڈیالوجی اسپتال کے آؤٹ ڈور نے کام شروع کر دیا۔ لاہور میں کینسر اسپتال رواں سال مکمل ہو جائے گا، ایسے علاقوں میں بھی کام ہو رہا ہے جہاں سے ہم الیکشن نہیں جیتے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا صوبے میں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں کنٹرول میں ہیں۔ 10 مئی کو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اسحاق ڈار کو فون کیا، بتایا اگر پاکستان آمادہ ہو تو بھارت سیز فائر پر تیار ہے۔ دفتر خارجہ کی وضاحت، بھارتی میڈیا کے جھوٹے دعوے سختی سے مسترد۔ ترجمان نے کہا پاکستان نے جنگ شروع کی، نہ ہی کسی سے جنگ بندی کی کوئی درخواست کی، دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے بھارتی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا۔ 10 مئی کو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اسحاق ڈار کو فون کیا، بتایا اگر پاکستان آمادہ ہو تو بھارت سیز فائر پر تیار ہے۔ دفتر خارجہ کی وضاحت، بھارتی میڈیا کے جھوٹے دعوے سختی سے مسترد۔ ترجمان نے کہا پاکستان نے جنگ شروع کی، نہ ہی کسی سے جنگ بندی کی کوئی درخواست کی، دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے بھارتی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا۔
امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق انسداد دہشت گردی کی پابندیوں میں ایران کے 20 ادارے اور 5 افراد شامل ہیں۔ متعدد کا تعلق پاسداران انقلاب سے ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کا ایران اور اسرائیل کے درمیان فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ پاکستان کی اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ عاصم افتخار کا مجرمانہ کارروائیوں پر اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ۔ چینی سفیر کا مذاکرات پر زور۔ روسی مندوب نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے عام شہریوں کو نشانہ بنانا قابل قبول نہیں۔ امریکی مندوب نے ایران کو کشیدگی کا ذمہ دار قرار دیا۔ وزیر اعظم سے امریکی وزیر خارجہ کا رابطہ۔ مشرق وسطی کی صورتحال اور ایران اسرائیل تنازع پر گفتگو۔ شہباز شریف کا کشیدگی کے پرامن حل پر زور۔ پاک بھارت بامانی مذاکرات کی خواہش کا اظہار۔ تمام تصفیہ طلب مسائل پر بات چیت کی پیشکش۔ دونوں رہنماؤں کا تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور دفاعی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا امریکی صدر کا مہمان بننا انڈیا کی بڑی ناکامی۔ بھارت کو جنگ کے بعد سفارتی محاذ پر بھی شکست ہوئی۔ بلاول بھٹو زرداری کا سفارتی مشن کے بعد وطن واپسی پر کراچی میں خطاب۔ بولے کشمیر انڈیا کا اندرونی معاملہ نہیں رہا، سندھ طاس معاہدہ نہ مانا تو تمام 6 دریا پاکستان کے ہوں گے۔ جمہوریت بہترین انتقام کا نعرہ دیا۔ دختر مشرق اور چاروں صوبوں کی زنجیر کہلائیں۔ پاکستان اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بینظیر بھٹو کی آج 72ویں سالگرہ۔ 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں شہید ہونے والی رہنما آج بھی جیالوں کے دلوں میں زندہ۔ فیفا کلب فٹ بال میں ٹائٹل کی جنگ۔ بائرن میونخ نے بوکا جونیئرز کو 2-1 سے شکست دی۔ فتح نے جرمن کلب کو راؤنڈ آف 16 میں پہنچا دیا۔ بینفیکا نے آکلینڈ کو 6-0 کے بڑے مارجن سے ہرا دیا۔ ای ایس تیونس نے لاس اینجلس کو 1 گول سے شکست دی۔ برلن اوپن ٹینس کا مارکا۔ ورلڈ نمبر 1 سبلینکا سیمی فائنل میں پہنچ گئیں۔ رائبا کینا کو 7-6، 3-6 اور 7-6 سے شکست دی۔ کارلوس الکراز کو کوئنز کلب چیمپئن شپ میں سیمی فائنل کا ٹکٹ مل گیا۔ کوارٹر فائنل میں اسپینش کھلاڑی نے فرینچ حریف کو ہرایا۔ اور سما کی آواز ملی نغموں کا سب سے بڑا مقابلہ۔ ملک بھر سے 16 بہترین آوازیں جادو جگائیں گی، لہو گرمائیں گی۔ استاد غلام علی خان، اسرار شاہ اور سارہ رضا خان جج۔ سما کی آواز 22 جون سے 14 اگست تک ہر اتوار رات 11:05 پر صرف سما پر۔ اور سما کی آواز ملی نغموں کا سب سے بڑا مقابلہ۔ ملک بھر سے 16 بہترین آوازیں جادو جگائیں گی، لہو گرمائیں گی۔ استاد غلام علی خان، اسرار شاہ اور سارہ رضا خان جج۔ سما کی آواز 22 جون سے 14 اگست تک ہر اتوار رات 11:05 پر صرف سما پر۔